السلام علیکم، میں ہوں سرمد حسن اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل سرمد حسن دیکھ رہے ہیں۔ آج کے اس ویلاگ میں بات کریں گے پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ اتنا بیک فٹ پہ کیوں چلے گئے ہیں، یعنی ہماری جو یوتھ ہے وہ بیک فٹ پہ کیوں چلی گئی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی جو کنٹری ہے، کوئی بھی جو نیشن ہے، اس کا جو بیک بون ہوتا ہے، اس کا جو ایسڈ ہوتا ہے وہ اس کی یوتھ ہوتی ہے۔ یعنی جتنی زیادہ اپرچونیٹیز آپ یوتھ کو دیں گے اتنا زیادہ آپ کا اکانومی گرو کرے گا، آپ کا جو ملک ہے وہ اسٹیبلائز ہوگا اگر آپ کے یوتھ کو زیادہ سے زیادہ فائنینشیل بینیفیشل ملیں گے، ان کو جابس کی اپرچونیٹی ملیں گی، ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے گی، ان کے ہیلتھ سسٹم کا خیال رکھا جائے گا، ان کے صحت کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا، اور نچلی سطح پہ جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کیا جائے گا مذہبی لحاظ سے، تو کسی بھی ملک کا جو کسی بھی کنٹری کا جو ایک یوتھ ہے وہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے۔ اب بدقسمتی سے ہم اس ملک کا حصہ ہیں یا ہم اس سسٹم کا حصہ ہیں سب کانٹیننٹ میں یا بڑے صغیر میں، جس کے پاس اتنے ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں۔ 75 سال سے زیادہ پاکستان کو ہو گئے ہیں وجود میں آئے ہوئے۔ اب بہت سی ماضی میں حکومتیں گزری جنہوں نے بہت سے بجٹس پاکستان کے لیے نکالے ہیں، نوجوانوں کے لیے۔ بھٹو حکومت رہی، پھر سے پہلے بھی کافی حکومتیں رہیں، اس کے بعد بھی آج تک حکومتیں آتی رہی ہیں، ان کا آنا جانا لگا ہوا ہے، وقتاً فوقتاً حکومتیں پاکستان میں چینج ہوتی رہی ہیں، لیکن جو اسٹیبلٹی ہے، یعنی ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جو کشتی ہے وہ مسلسل چلتی رہے، وہ ڈوبے نہ، وہ سلسلہ بدقسمتی سے پاکستان میں نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ صبح اٹھیں نئی خبر سننے کو ملتی ہے، آج ڈالر یہاں چلا گیا، آج سونا یہاں چلا گیا، آج جو ہے وہ کسانوں کو اتنا نقصان ہو گیا، آج اتنے لوگ مارے گئے، اتنے سیکیورٹی کے جو آفیسرز ہیں وہ شہید ہوئے، پاک آرمی کے اتنے جوان شہید ہوئے۔ عام آدمی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، غریب آدمی کے پاس صرف پہننے کو کپڑا نہیں ہے، یعنی وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پتہ نہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے غریب مزدور کیا کرتے ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ پھر صحت کے اتنے زیادہ مسائل ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ جو ایلیٹ کلاس ہے، جس کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ بینکوں میں پڑا ہوا ہے، جو بزنس مین ہے، اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن جو نچلے لیول کے لوگ ہیں، جو مزدور طبقہ ہے، جس نے اپنی حلال کی روٹی کما کے کھانی ہے، اس کو ٹینشن پڑی ہوئی ہے کہ یار میں صبح اٹھوں گا تو کیا کھاؤں گا، شام کو میں گھر جاؤں گا تو کیا کھاؤں گا۔ یہ بہت سے مسائل ہیں ہمارے یوتھ کے لیے، اور صرف لڑکوں کا مسئلہ نہیں ہے، لڑکیوں کا بھی یہی پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اتنا پتھیٹک ہے، اتنا پوبر ہے، اتنا کلولیس ہے۔ میں کیوں اس کو ایجوکیشن سسٹم کو کرٹیسزم کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں خود اس ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہوں جہاں پہ ہمیں ایک آؤٹ لائن تھما دی جاتی ہے، یونیورسٹیز کو، کالجز کو اور اسکولز کو ایک کریکولم دے دیا جاتا ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسی کریکولم کو لے کر، اسی آؤٹ لائن کو لے کر چلتے جائیں۔ سیمیسٹر سٹارٹ ہوا، بی ایس ہو گیا، سی ایس ہو گیا، آپ کا یہ اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہو گئے، اس میں کیا ہوتا ہے جی، دوریں لگی ہوئی ہیں، اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹس ملی جا رہی ہیں، پریزنٹیشن ملی جا رہی ہے، سی جی پی اے ڈاؤن ہو رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ بہت سے تو میں نے ایسے اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کلاس میں کیا چل رہا ہے، بس اٹینڈنس لگوانے آ رہے ہیں۔ تو آپ اپنی جو یوتھ ہے نا اس کو ایسے اسٹیبلائز کر سکتے ہیں، اس کو ایسا بنا سکتے ہیں تب جب آپ ان کی بیسک نیڈس پوری کریں گے۔ بیسک نیڈس کیا ہیں جی؟ آپ اچھا کھانا پرووائڈ کریں اپنے نوجوانوں کو، گورنمنٹ لیول پر بجٹ ایسے بنائے جائیں جو نوجوانوں کو منتھلی بیسس پر پے کریں۔ آپ یورپ میں دیکھیں، یورپین یونین کونسل جو ہے اس کے جو 17 ایجنڈاز ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ یورپین یونین کونسل کے ریٹن جو ڈاکومنٹڈ کانٹریکٹس ہیں مغربی ممالک کے ساتھ اور مشرقی ممالک کے ساتھ، یعنی مسلم ممالک کے ساتھ بھی ان کے کانٹیکٹس ہیں، اس میں یہ ہے کہ یو این جو ہے وہ فنڈنگ دے گا۔ اب یو این تو چلے مان لیا کہ یو این نے فنڈنگ دے دی، اب جو سرکار ہے اس کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ ہمارے ملک میں تو پتہ ہی نہیں ہے نا،
ہمارے ملک میں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، مہنگائی کہاں کی کہاں چلی گئی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دودھ میں ملاوٹ اتنی ہے، چینی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں چلی گئی، پتی ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے، کھانے کو سبزی اتنی مہنگی سبزی 200 روپیہ کلو آلو، یہ تو حالات ہیں، پالک ہے، گاجر ہے، مٹر ہے، اتنی مہنگائی، بھائی کچھ تو خیال کر لو یوتھ کا، نوجوانوں کا، نوجوانوں کے جو والدین ہیں وہ ان کو انویسٹمنٹ کر کے پتہ نہیں کیسے لڑکوں اور لڑکیوں کو وہ یونیورسٹیوں اسکولوں کالجوں تک پہنچاتے ہیں، اور بعد میں جب وہ ڈگری کر کے بیچارے نکلتے ہیں نوجوان، جس کا سی جی پی اچھا ہوتا ہے اس کو جناب اسکالرشپ مل جاتی ہے، اس کو ہائے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہماری حکومتیں ہماری سرکار جو ہے وہ نواز دیتی ہے، لیکن جو غریب طبقہ ہے اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جو مڈل کلاس ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ فار ایگزامپل، اب میں اسپیشل پرسن، میں جناب ٹاپ کرتا ہوں، 4 سال میں نے ٹاپ کیا، مجھے اچھی ڈگری بھی مل جائے گی، میری ڈگری کا ریوارڈ بھی مجھے مل جائے گا، مجھے باہر کی اسکالرشپ بھی مل جائے گی، لیکن یہی اگر میرا لیول نیچے چلا جاتا ہے تو میں کیا کنسیڈر ہوں گا؟ میں نالائق کنسیڈر ہوں گا، میری جو پرابلمز ہیں، میرے جو ایشوز ہیں، میری جو لمیٹیشنز ہیں وہ نہیں دیکھی جائیں گی، دیکھا یہ جائے گا کہ میں نے جو اچیومنٹ حاصل کی کیا وہ سوسائٹی کے کام آئی ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، لیکن کیا یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اتنی ڈسیبلٹیز کے ساتھ اتنی ٹف اپرچونٹیز اس کو ملی اور اس نے اویل کی دونوں ہاتھوں سے، لیکن کیا اس کا یہ ریوارڈ ملتا ہے کہ اس ڈگری ملنے کے بعد بھی وہ گھر بیٹھا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتے ہو؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے جناب بی ایس پولیٹیکل سائنس میں کیا، پرشین میں کیا، ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ، لیکن ان کو جاب نہیں دی جا رہی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس ڈگری میں آنا چاہتے تھے، اس ڈگری میں آتے تو ہمارا بہتر ہوتا، لیکن کیونکہ فیملیز اس ڈگری کی فیس افورڈ نہیں کر پاتی تو فیملیز ان بچوں کو کہتی ہیں کہ یار آپ کسی ایسے پروگرام میں چلے جاؤ جہاں فیس بھی لمیٹیڈ ہو اور ہم آپ کی فیس بھی دیتے رہیں، آپ کی اسٹڈی بھی کنٹینیو رہے اور آپ کچھ اور بھی کر لو۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے بدقسمتی سے کہ جو سیاست دان ہیں وہ اس ملک کو بیچ کے کھا چکے ہیں، وہ خون نوچ چکے ہیں، وہ بوٹیاں نوچ چکے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی سچ نہیں بولتا، سچ سننے کو کوئی تیار نہیں ہے، سچ کڑوا لگتا ہے اور ان لوگوں کا منہ بند کرا دیا جاتا ہے جو کہ سچ بولتے ہیں، جو کہ سچ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جو نوجوان ہے نا، میں ان کو بھی کہوں گا کہ بھائی آپ دین سے جب دور ہوں گے نا، جب آپ اسلام سے دور ہوں گے، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، ان کی سنت کو فالو نہیں کریں گے تو بھائی پھر آپ یہ نہ شکایتیں کریں کہ بھی ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے اس ملک میں۔ یاد رکھیے گا دین اسلام جو ہے، یہ جو اسلام ہے نا، یہ ایک بہت ہی خوبصورت مذہب ہے۔ اس میں اسلام میں آپ کو سچ تسلیم کرنا پڑتا ہے، اس میں آپ کو ذمہ داری لینی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذمہ داری لی کہ میں اپنی امت کے لیے جہاد کروں گا، ظالموں کے خلاف، کافروں کے خلاف، کیا کیا انہوں نے پہاڑ برداشت کیے ہماری خاطر، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سچ کو تسلیم نہیں کرتے، ہمیں ہر بات جو سچ بولنے والا ہے وہ جھوٹا لگتا ہے، ہم جھوٹ کی طرف چل پڑے ہیں، ہم تبھی اتنا پیچھے رہ گئے ہر چیز میں۔ اب دیکھیں نا پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ کیوں اتنا تباہی کا شکار ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی، اپرچونیٹیز ملے بھی تو ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں دب جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو استاد ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ ایک استاد کا ایک والد کی طرح، ایک استانی کا ایک والدہ کی طرح رول ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کو گرو کرنے میں۔ اب ٹیچر نے تو گرو کر کے اس اسٹوڈنٹس کو جناب فری کر کے تو باہر کر دیا ہوتا ہے، وہ تو اپنی ڈگری لے کر باہر چلا گیا ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ جو جتنے بھی یوتھ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدایا اپنے آپ پہ، اپنے والدین پہ رحم کریں۔ یہ جو آپ دن رات موبائل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، آپ گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اگر یہی سوشل میڈیا آپ کسی پازیٹیو وے میں استعمال کریں تو آپ کی زندگی سنور سکتی ہے۔ یہ جو ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو، ہم جناب اے آئی کو اتنی کرٹیسزم کرتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں،
ہم اور ڈفرینٹ چیٹ جی ٹی پی پہ ہم بہت تنقید کرتے ہیں کہ جی اس نے تو آ کے تو نوجوانوں کا ستیہ ناش کر دیا. بھائی آپ پازیٹیو یوز کریں نا. ہم بدقسمتی سے انفارچونیٹلی اتنا یوز لیس ہو گئے, اتنا ہم بیکار عوام ہو گئے, اتنی بیکار قوم ہو گئے. مجھے افسوس ہوتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے. میں اپنی یوتھ کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہوں. میں پاکستان کو آگے جاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. میں اس ملک کا باسی ہوں, اس ملک کا باشندہ ہوں, اس ملک میں پیدا ہونے والا ہوں. اس ملک کی مٹی کے ساتھ میری محبت جڑی ہے. تبھی میں نوجوانوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں, چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں, والدین بھی یہ بات سن لیں, اپنے کانوں میں اپنے دماغوں میں اس بات کو گھسیڑ لیں کہ اپنے جو بچے ہیں نا ان کو تربیت دیں, ان کو تربیت دیں. آپ تربیت دیں گے تو کل کو وہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں گے نا. آپ ان کو بتائیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی. آپ ان کو نماز کی ترغیب دیں, آپ ان کو روزہ رکھنے کی ترغیب دیں, آپ ان کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب دیں, آپ ان کو دین کی طرف راغب کریں, اپنے بچوں کو لائیں دین کی طرف. ہم بدقسمتی سے ہمارا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم جو دین سے دور جا رہے ہیں نا, اسلام سے دور جا رہے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے جو کلچر ہے, ہماری جو ثقافت ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے, وہ اتنی برائی کی طرف چل پایا ہے. جو دہشت گردی ہمارے ملک میں چل رہی ہے, جو مہنگائی ہمارے ملک میں عروجوں پہ چل رہی ہے, اس کو نیچے لانے کا کوئی آپشن ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. ہم باقی ممالک جو ہیں وہ ہمارے پہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. ہم نے اتنے زیادہ قرضے لیے ہوئے ہیں ہمارے اوپر, لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے اوپر کرٹیسزم کر رہے ہیں, تنقید کے نشتر چلا رہے ہیں. ہمارے خلاف بیرونی سازشیں ہوتی ہیں, ہمارے ملک میں حملے ہوتے ہیں, ہماری نوجوانوں کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی. ہمارے صحت کے مسائل ہیں, ہمارے تعلیمی مسائل ہیں, ہمارے ملک میں ٹیکنالوجی اتنی نہیں ہے, ہمارے ملک کی سیکیورٹی, انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی سیکیورٹی کو کہا جاتا ہے کہ بھی پاکستان سیف نہیں ہے. بھائی کیوں پاکستان سیف نہیں ہے؟ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے, پاکستان کی عوام مضبوط ہے, پاکستان کی افواج مضبوط ہے, پاکستان کی سیکیورٹی ادارے مضبوط ہیں. پاکستان کے پاس سب سے بڑی جو طاقت ہے, پاکستان کے پاس دین اسلام کی طاقت ہے. اس اسلام کو ہم اگر پھیلائیں گے, اس اسلام سے ہم محبت کریں گے, رسول اللہ کی جو سیرت ہے, جو سنت ہے, اس کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے, اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے, تو پھر ہی ہمارا جو نوجوان ہے وہ اس ملک کو آگے لے کر جا سکتا ہے. میں آپ کو ابھی بھی یہی کہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے, وقت نکلا نہیں ہے ہاتھ سے. یاد رکھیے گا, گزرا وقت واپس نہیں آتا, لیکن جو آج کا وقت ہے نا وہ آج آپ کے پاس ہے. ابھی اپنے ذہن میں یہ سوچ لیں, یہ ارادہ کر لیں, یہ نیت کر لیں, یہ اللہ سے دعا کر لیں کہ میں نے ایز اے گرل, ایز اے بوائے, اپنی فیملی, اپنی سوسائٹی, اپنی نیشن کے یہ اگزامپل بننا ہے. مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. بہت سے ایسے فیصلے آپ کی زندگی میں مشکل ہوتے ہیں, ناممکن ہوتے ہیں, لیکن حالات اور واقعات اور لوگوں کی باتیں, لوگوں کے تانے آپ کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ کو وہ فیصلہ لینا پڑتا ہے. تو خدایا اپنے اوپر رحم کرے نوجوان. اور سرکار سے بھی میں یہی وہ کروں گا کہ اگر سرکار تک یہ میری ویڈیو جاتی ہے تو آپ لوگ یوتھ کو اپرچونٹی دیں, یوتھ کو چانس دیں. ایک دفعہ آپ چانس دیں گے, ہو سکتا ہے فیلئر ہے, ناکامی ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی بھی نوجوان بچے کو آپ پہلے دن موقع دیں گے اور دوسرے دن آپ کو اے ٹو زی آپ کو 100% رزلٹ پرووائڈ کر دے گا. کبھی نہیں ہوتا. جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کو اپرچونیٹیز ملی, ان کو سپورٹ کیا گیا ان کے ٹف ٹائم میں. اور پھر آپ دیکھیں اگزامپل ہمارے پاس جناح کی موجود ہے, اگزامپل ہمارے پاس سر سید کی موجود ہے, علامہ اقبال کی اگزامپل موجود ہے, چودھری ظفر علی خان کی اگزامپل موجود ہے, مولانا ظفر علی خان کی, بڑے بڑے شاعر شعراء کی مثال ہمارے پاس موجود ہے. دین اسلام میں اتنے صحابہ ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس جنگ بدر کا واقعہ ہے. ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس قرآن پاک جیسی دین اسلام میں سب سے بڑی طاقت موجود ہے. اس کو ہم پڑھیں, اس کو کھولیں, لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اس کو غلاف میں بند کر کے الماری کے دوسرے کہیں دور کونے میں رکھا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں ہے گھر میں قرآن پاک ہے یا نہیں. بھائی یہ ظلم نہ کریں, یہ ظلم نہ کریں. میں آج بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں, یہ باتیں بڑا کام آئیں گی. ان ٹپس کو, ان ایڈوائزز کو اپنے مائنڈ میں, اپنی نوٹ بک میں کہیں نہ کہیں لکھ لیجئے.
آپ دیکھیے گا کہ ان پہ امپلیمنٹ کریں گے نا ان باتوں کو، آپ کی زندگی سنور جائے گی. بہت ہی پریشانیاں آئیں گی ان تمام معاملات کو کرنے میں. بہت سے آپ کو لوگ دھکے دیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے کہ بھائی پہلے تو تم نے یہ نہیں کیا، اب اس ساری سچویشن کو کیوں اڈاپٹ کر رہے ہو، آپ نے کسی کی نہیں سننی، آپ نے یہ فیصلہ کر لینا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو سیٹسفائڈ کرنے کی، اور یہ اللہ اور میرا معاملہ بس. اللہ کی سکون کریں، زندگی کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے. اور یہ جو نوکری نہیں ملتی، یہ جو شادی نہیں ہوتی، اور بھائی وقت کے ساتھ ساتھ نا سب کچھ ہی ہو جاتا ہے، بس انسان اپنی نیت ٹھیک رکھے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں. جو ملاقات ہوتی ہے اجازت ہے، میں ہوں سمجھ خدا حافظ.